بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء شیخ کی تلاش کا ارادہ کر کے دہلی سے روانہ ہوئے۔ ہانسی پہنچ کر ایک قافلہ ملا۔ اس میں ایک بزرگ بابا صاحب کے مرید تھے جو اس قافلے کی رہبری کر رہے تھے۔ ہر روز آپ کے دل میں کبھی تو یہ خیال آتا کہ ملتان جا کر شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی کا مرید ہو جاؤں، اور کبھی یہ خیال ہوتا کہ اجودھن میں جا کر بابا فرید الدین گنج شکر کا مرید ہو جاؤں۔ تیسرے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ فرماتے ہیں نظام الدین اجودھن جا۔ اس وقت آپ کے قلب کو اطمینان ہو گیا اور اجودھن کی راہ لی۔ کتاب راحت القلوب اور سیر العارفین میں لکھا ہے کہ 15 رجب 655 ہجری بروز بدھ ظہر کے وقت، اس وقت آپ کی عمر 24 سال تھی، آپ بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں قصبہ اجودھن، جسے اب پاک پٹن کہا جاتا ہے، پہنچے۔ بابا صاحب نے دیکھتے ہی فرمایا کہ میرا ارادہ دہلی کی ولایت کسی دوسرے شخص کے سپرد کرنے کا تھا، مگر تم راستے میں تھے کہ مجھے الہام ربانی ہوا کہ یہ نظام الدین بدایونی کا حق ہے، جب وہ آئے تو اسے دینا۔ حضرت محبوب الہی یہ سن کر قدم بوس ہو گئے اور چاہا کہ اپنا اشتیاق ظاہر کریں، مگر ہیبت اور دہشت ایسی سمائی کہ کچھ بول نہ سکے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر بابا صاحب نے فرمایا، ہر داخل ہونے والے پر دہشت ہوتی ہے۔ محبوب الہی نے قدم چوم کر بیعت کی اور مرید ہو گئے۔ پھر آپ نے پوچھا، اب کیا حکم ہے؟ آیا تعلیم ترک کر دوں اور اوراد و وظائف اور نوافل میں مشغول ہو جاؤں؟ فرمایا، نہیں، میں تعلیم کو بند نہیں کرتا، یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو۔ درویش کو قدر علیم ضرور ہونا چاہیے۔ اخبار الاخیار میں ہے کہ یہ پھر محبوب الہی نے 6 پارے قرآن مجید کے بابا صاحب سے دہرائے، قرأت ٹھیک کی، اور 6 باب عوارف کے اور تمہید ابو شکور سلمہ کی پڑھیں، اور بعض کتابیں اور بھی پڑھیں۔ حضرت محبوب الہی صاحب کے قیام اجودھن کے زمانے میں ان کے پیر و مرشد کے یہاں اسرت تنگ دستی اور اس قدر تھی کہ ہفتے میں 2 روز فاقے سے گزر جاتے تھے۔ مریدوں میں مولانا بدر الدین الحق ان کے باورچی خانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں بین کر لایا کرتے تھے، مولانا جمال الدین ہاشمی کریل کے پھل توڑ کر لاتے، اور مولانا حسام الدین کابلی پانی بھر کر لاتے تھے اور باورچی خانے کے برتن دھوتے تھے، اور حضرت نظام الدین اولیاء ان پھلوں کو ابال کر بڑی احتیاط کے ساتھ مٹی یا لکڑی کے پیالوں میں افطار کے وقت بابا صاحب کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ کبھی تو ان میں نمک ہوتا تھا اور کبھی نہیں۔ ایک مرتبہ 3 روز نمک میسر نہیں ہوا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے پاس کے بنیے سے، جو مسجد کے قریبی بیٹھا کرتا تھا، 1 درہم کا نمک قرض لے کر ان پیالوں میں جن میں کریل کے پھل ابلے ہوئے رکھتے تھے چھڑک کر حسب دستور بابا صاحب کے سامنے لے کر گئے، اور دیگر درویشوں کے آگے وہ پیالے رکھ دیے۔ شیخ جمال الدین ہاشمی اور مولانا بدر الدین اور حضرت نظام الدین اولیاء حکم کے مطابق پیر و مرشد ایک ہی پیالے میں کھایا کرتے تھے اور قریب ہی بابا صاحب کے بیٹھتے تھے۔ اس دن بابا صاحب نے پیالے میں ہاتھ ڈال کر لقمہ اٹھاتے وقت فرمایا کہ آج مجھے اپنا ہاتھ بھاری معلوم ہوتا ہے، مجھے اجازت نہیں کہ لقمہ منہ تک لے کر جاؤں، شاید اس کھانے میں کچھ شبہ ہے، اور نوالا وہیں پیالے میں ڈال دیا۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں یہ بات سنتے ہی کانپ گیا، اور میں نے فوراً ہی کھڑے ہو کر سر زمین پر جھکا کر نہایت ادب سے عرض کیا کہ حضور، ایندھن اور کریل کے پھل اور باورچی خانے کا پانی تو مولانا بدر الدین اسحاق، شیخ جمال الدین ہاشمی اور مولانا حسام الدین کابلی لاتے ہیں، اور میں بڑی احتیاط کے ساتھ ان کو ابالتا ہوں، مگر حقیقت بابا صاحب پر روشن ہو گئی۔ بابا صاحب نے پوچھا کہ نمک پیالے میں کہاں سے آیا؟ یہ سنتے ہی محبوب الہی نے سارا حال عرض کر دیا۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ اگر درویش کھانے کے بغیر مر بھی جائے تو بھی لذت نفس کے لیے قرض نہیں لیتا، اس لیے کہ اگر قرض ادا نہ ہو سکا تو قیامت تک گردن پر بوجھ رہے گا۔ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ طالب علمی کے زمانے میں میرا دستور تھا کہ جب زیادہ ضرورت ہوتی تو قرض لے لیا کرتا تھا، مگر اس روز سے توبہ کی اور پھر کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو کبھی قرض نہیں لیا۔ ایک دن بابا صاحب کی خانقاہ میں فاقہ تھا۔
بابا صاحب نے محبوب الہی سے فرمایا کہ مولانا نظام الدین کچھ لاؤ تو ہم کھائیں۔ محبوب الہی صاحب نے اپنی پگڑی گروی رکھ دی اور تھوڑا سا لوبیا لائے اور اس کو ابال کر بابا صاحب کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ بابا صاحب نے اپنے یاران جلسہ کے ساتھ بیٹھ کر کھایا اور فرمایا کہ اچھا پکا ہے اور نمک بھی پڑا ہے۔ عین العارفین اور دیگر کتب میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت محبوب الہی اجودھن میں کسی کام کی غرض سے بازار تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک درویش کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص آج مجھے دیکھ لے گا اس پر آتش دوزخ حرام ہو جائے گی۔ لوگ جوک در جوک اس کی زیارت کرنے لگے، مگر محبوب الہی نے کوئی توجہ نہیں فرمائی، بلکہ اس رہ گزر سے ہٹ کر ایک آڑ میں بیٹھ گئے۔ جب وہ درویش راستے سے گزر گیا تو آپ نکل کر کام کو انجام دے کر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اتفاق سے خانقاہ میں اس درویش کا ذکر ہو رہا تھا۔ بابا صاحب نے پوچھا، تم نے اس درویش کو دیکھا؟ آپ نے بڑے ادب اور عاجزی کے ساتھ عرض کیا، میری جنت تو آپ ہیں، اور جب آپ ہی نہیں اس میں تو پھر میں ایسی جنت کا کیا کروں گا؟ یہ بات سنتے ہی بابا صاحب پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور فرمایا کہ ایک دروازہ تیار کرو۔ چنانچہ دروازہ تیار ہو گیا۔ پھر بابا صاحب نے محبوب الہی کا ہاتھ پکڑا اور اس دروازے سے ہو کر نکلے اور بولے، نظام الدین اولیاء جنتی، اس کا باپ جنتی، اس کا دادا جنتی، اس کی 7 پشتے جنتی، اور آج سے قیامت تک جو شخص اس دروازے سے ہو کر نکل جائے گا وہ بھی جنتی ہوگا۔ راحت القلوب میں تحریر ہے کہ 2 ربیع الاول 652 ہجری میں بروز بدھ حضرت محبوب الہی نے بابا صاحب کی قدم بوسی حاصل کرنے کے بعد خلعت خاص پایا۔ اس دن اہل اللہ کا بہت بڑا مجموعہ موجود تھا۔ بابا صاحب نے ان سب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ نظام الدین کو ولایت ہند دی گئی اور صاحب سجادہ بنایا گیا۔ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ ارشاد سنا، بابا صاحب کے پائے مبارک پر اپنا سر رکھ دیا۔ بابا صاحب نے بڑی شفقت سے مجھے یہ کہہ کر اٹھایا کہ سر اٹھا اے جہانگیر عالم، پھر فوراً دستار مبارک حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے سر سے اتار کر میرے سر پر رکھ دی اور عصا بھی عطا فرمایا، اور خرقہ خواجگان چشتیہ جو سلسلہ بسلسلہ چلا آ رہا تھا اپنے دست مبارک سے مجھے پہنایا۔ پھر فرمایا، نماز دوگانہ شکرانہ ادا کرو۔ جب میں نماز پڑھنے کے لیے قبلہ کے رخ کھڑا ہوا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، جاؤ خدا کے سپرد کیا۔ بعد ازاں ارشاد کیا کہ یہ سب میں اس لیے دے رہا ہوں کہ تم میری وفات کے وقت میرے پاس نہیں ہوگے۔ پھر میری تسلی کے لیے یہ بھی آپ فرمانے لگے کہ میں بھی اپنے پیر و مرشد کے وصال کے وقت دہلی میں نہیں تھا، ہانسی میں گیا ہوا تھا۔ پھر شیخ بدر الدین اسحاق سے فرمایا کہ سند خلافت لکھ کر ان کو دے دو۔ انہوں نے فوراً سند خلافت تحریر کی۔ بابا صاحب نے اپنے دست مبارک سے مجھ کو عطا فرمائی اور بغلگیر ہو کر بولے، جاؤ تم کو خدا کو سونپا اور تم کو واصل بحق کیا۔ پھر فرمایا کہ ہانسی میں شیخ جمال الدین سے بھی ملاقات کرنے جانا۔ بابا صاحب نے وہ کملی جس پر آپ خود بیٹھتے تھے حضرت محبوب الہی کو عنایت فرمائی اور دعا دی کہ انشاءاللہ تجھے کبھی قرض کی حاجت نہ ہوگی اور ہمیشہ اپنے دشمنوں کو خوش رکھنا، اور جو کسی سے قرض لیا جائے اس کی ادائیگی کی جلد کوشش کرنا، دیکھو اس میں غفلت نہ ہو۔ اس ویڈیو کے آگے کے واقعات جاننے کے لیے اس کا حصہ سوئم یعنی پارٹ 3 ملاحظہ فرمائیے۔